وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آج کی ورکشاپ رکھنے کا مقصد کہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو آگ پہ ہم نے قابو کیسے پانا ہے۔ صرف 1-1.5 منٹ کے اندر اگر ہم آگ کے اوپر قابو پا لیں تو اتنے بڑے سانحہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے ہمارے شعبہ خدمت خلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے جو ذمہ دار ہیں عمار حنیف بھائی، وہ آج کے ہمارے مہمان ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہمیں فائر سیفٹی ورکشاپ جو ہے وہ کروائیں گے۔ تو ان سے پہلے میں احمد فراز بھائی جو ہمارے انارکلی کے ذمہ دار ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور مختصر آپ بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، حالیہ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے ہال روڈ کے اندر آگ لگتی ہے اور اچانک آگ پھیلتی ہے اور پورے پلازے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ پھر گل پلازے کے اندر آپ کے سامنے پچھلے دنوں کراچی کے اندر کتنی جانیں ضائع ہوئیں اور لوگوں کی جمع پونجی جو سالہ سال کی محنت کے بعد اکٹھی کی گئی اور وہ جناب آپ دیکھتے رہے کہ 3-4 دن کے اندر تک آگ تک کنٹرول نہیں حاصل کیا سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پلازوں کے اندر، ہماری دکانوں کے اندر کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے یا کوئی اور چھوٹی سی وجہ بنتی ہے تو صرف پتہ نہ ہونے کی وجہ سے سیفٹی کے اکوائپمنٹ تو ضرور ہوتے ہیں، چیزیں ضرور ہوتی ہیں ہمارے پاس، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے۔ ہمارے ملازمین کو اس چیز کا نہیں علم ہوتا۔ وہ ایک چھوٹی سی سستی جو ہوتی ہے وہ کتنا بڑا نقصان کے باعث بن سکتی ہے۔ تو آج ماشاءاللہ ہمارے پاس محترم عمار حنیف صاحب جو صدر ہیں شعبہ خدمت خلق کے، وہ تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں وہ آج مختصر جو ہے ایک ورکشاپ کروائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج کلوزنگ ڈے ہے، آگے ایک لانگ ویکینڈ شروع ہونے جا رہا ہے اور اپنی یعنی مصروفیات جو اس وقت یقیناً پیک پہ ہوں گی اس کے باوجود وقت نکال کے تشریف لائے۔ محترم عزیز بھائیوں، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہے کہ ہم ڈیزاسٹر میں، خدا نہ خواستہ کسی آگ لگ جانے میں، کسی حادثہ ہو جانے کے نتیجے کے اندر ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ہمارا دین، ہمارے قومی ملی فریضہ اس حوالے سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ پوری کی پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز کے اندر ہر دوسرے روز حادثات ہو رہے ہیں، سانحات ہو رہے ہیں۔ ابھی کل کی خبر کہ باٹا پور کے اندر ربڑ فیکٹری میں آگ لگی، ٹھیک ہے۔ 2 دن پہلے اس سے چند قدم کے فاصلے پہ گٹر کے اندر وہ ماں اور بیٹی وہ گر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے انارکلی میں، کبھی ہال روڈ پہ، کبھی حفیظ سینٹر میں، کبھی پیس میں، کبھی کراچی کے گل پلازے میں، کبھی کراچی کی بلدیہ فیکٹری میں، کبھی لاہور کی LDA بلڈنگ کے اندر ہر دوسرے دن یہ حادثات ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں حادثات سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن ان سب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی کیفیت بن جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو نا اپنی تیاری کر رکھو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتے ہیں نا اور اونٹنی پہ آتے ہیں اور اپنی اونٹنی کو مسجد نبوی کے دروازے پہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور اندر آ جاتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کیا تم نے، اس اونٹنی کو باندھ کیوں نہیں رہے؟ کہا میں اس اونٹنی کو باندھ اس لیے نہیں رہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں ہے، جاؤ جا کے پہلے اس کی مہار، اس کا گھٹنا باندھو. اونٹنی کا نا گھٹنا باندھا جاتا ہے، جیسے بکرے کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے نا، اس کا گھٹنا باندھو، اپنی تسلی مکمل کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا. ٹھیک ہے، تو کیا ہم دیکھیں کہ آج ہم جن مارکیٹس میں موجود ہیں، جن دکانوں میں موجود ہیں، جس جگہ پہ موجود ہیں، کیا ہماری تسلی، ہمارا یعنی ہم مطمئن ہیں اس کی سیکیورٹی سے، اس کی سیفٹی سے، اس کے معاملات سے؟ حفیظ سینٹر لاہور میں آگ لگی، ایک دکان کے اندر شارٹ سرکٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو آگ بجھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا. پہلے اس کا ایک فلور جلا، پھر دوسرا جلا، پھر تیسرا جلا، جب تک اس نے آگ نے جلا کے ہر چیز راکھ نہیں نہ کر دی، وہ آگ نہیں بجھی. ٹھیک ہے، یہ بھی احمد بھائی اور حریرہ بھائی بات کر رہے تھے کہ 1 سے 1.5 منٹ تک اس آگ پہ ہم قابو پا سکتے ہوتے ہیں، اور 1.5 منٹ گزر جانے کے بعد وہ آگ ہم پہ قابو پا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر عزیز بھائیوں ہم یہ چند چیزیں سیکھ لیں تو یقیناً ہم ایک بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. بس جسٹ ایک چھوٹا سا ڈیمو دے دیتے ہیں کہ سلنڈر کو استعمال کس انداز سے کرتے ہیں. آگ لگ جانے کے اندر اس کا کیا کردار ہے جو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ابو حریرہ بھائی جو ہمارے ریسکیو کے ونگ کے ذمہ دار ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ پریکٹیکل بھی کرواتے ہیں بھائیوں کو اور اس کا طریقہ انشاءاللہ سمجھاتے ہیں. آپ بھائیوں نے دیکھنا ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ، ہر سلنڈر کے اوپر اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. جب اس کی یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو استعمال نہیں ہوتا، تو لگا کے 1 سال بعد یہ ہمیں ریفل کرانا چاہیے، استعمال ہو یا نہ ہو یہ ریفل کرانا چاہیے. اس کے بعد اس کی ایک سیفٹی پن ہوتی ہے، سیفٹی پن آپ نے دیکھنی ہے. یہ پن کے آگے یہ ایک چھوٹی سی انہوں نے دوبارہ ایک لگائی ہوئی ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، یہ لگی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا لگی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ میٹر دیکھنا ہے، یہ اگر گرین پہ ہوگا تو یہ قابل استعمال ہے، اگر یہ ریڈ پہ ہوگا تو اس کے اندر فوم اور جو بھی اس کے اندر پاؤڈر ہوگا وہ تو موجود ہے لیکن پریشر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آگ ہم نے بجھانی ہے وہ نہیں ہے، تو یہ بھی قابل استعمال نہیں ہوگا. تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ دونوں چیزیں دیکھ لی ہے، آپ نے اس کو سیفٹی پن کو کھینچنا ہے، یہ نکل گئی تو دوسرا آپ نے یہ ہاتھ نیچے رکھنا ہے، اس ہاتھ سے آپ نے پش کرنا ہے اور اس کو آپ نے سامنے رکھ کے جہاں پہ آگ لگی ہے آگ کی بیس پہ مارنا ہے. اگر ہم چولہوں کے اوپر مارتے رہیں گے سلنڈر ہمارا ضائع ہو جائے گا لیکن آگ نہیں بجھے گی. تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کا پریکٹیکل بھی کرتے ہیں. پہلے بالکل آگ کی جہاں پہ آگ لگی ہے وہاں پہ مارنا ہے. اس کا بالکل آسان طریقہ ہے، یہ ہمیں آنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ جب آپ چھٹیوں سے فارغ ہو کے آئیں گے انشاءاللہ ایک بڑی ورکشاپ کا یہاں پہ دوبارہ اہتمام کریں گے.